اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس 2022 کے ریویژن اینڈ پریکٹس لیکچر نمبر 18 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم لسان القرآن کورس 2022 کے لیکچر نمبر 18 میں پڑھائے گئے کانسیپٹس کو ریوائز اور انشاءاللہ تعالی مزید اس کے حوالے سے کچھ پریکٹس کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیکچر نمبر 18 میں ہمارا چوتھا مرکب ناقص مرکب جاری شروع ہوا تھا، اور پہلی بات جو ہمارے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ مرکب جاری ایک ایسا مرکب ناقص ہوتا ہے جس میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں۔ حروف جارہ کیا ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم لسان القرآن کتاب میں دیکھتے ہیں، جو کہ آپ اسکرین پہ اب اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ مرکب جاری مرکب ناقص کے حوالے سے پہلی بات لکھی گئی ہے کہ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، یعنی جو اسم کی حالت کو، کون سی حالت کو، اعرابی حالت کو بدل دیتے ہیں، اس کو مجرور کر دیتے ہیں۔ تو ایسے حروف جو ہیں وہ حروف جارہ کہلاتے ہیں، اور جو اسم حالت جر میں ہوتا ہے ان حروف کی وجہ سے اسے گرامر کی اصطلاح میں مجرور کہتے ہیں۔ اور پھر جار اور مجرور، اور پھر یہ حرف جر اور وہ اسم مجرور مل کر مرکب جاری بناتا ہے۔ تو مرکب جاری ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس مرکب ناقص کے پارٹس میں نائیں تو اس کے بھی دو پارٹ ہی ہوں گے۔ ایک ہوگا حرف جر جو کہ حرف ہوگا، اور دوسرا ہوگا مجرور جو کہ اسم ہوگا۔ تو گویا یہ پہلا مرکب ناقص آپ کے سامنے آیا ہے جو کہ حرف اور اسم کا مجموعہ ہے، یعنی حرف اور اسم کا مرکب ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ مزید یہ بتایا گیا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف جارہ کی تعداد کل 17 ہے۔ ہم ان میں سے قرآن مجید میں اکثر استعمال ہونے والے حروف کا مطالعہ کریں گے جو درج ذیل ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو حروف جارہ استعمال ہوئے ہیں زیادہ، ان کو ہم اس کتاب میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا حرف جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے با۔ حرف با ہے، اور اس پہ حرکت جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے زیر۔ یہاں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ ایک با ہم نے پڑھا ہوا ہے حروف الہجا میں، وہ حرف ایسا حرف ہوتا ہے جو الفاظ بنانے میں کام آتا ہے۔ وہ با جو ہے وہ کسی لفظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، جیسے بنت کے شروع میں وہ آیا ہوا ہے با۔ وہ با جو ہے وہ کسی لفظ کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے، جیسے قبر کا لفظ ہے، اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور عربی زبان کا بھی لفظ ہے جس کی جمع جو ہے وہ قبور آتی ہے۔ اور وہ با جو ہے، یعنی جو حروف الہجا والا با ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ کسی بھی لفظ کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، جیسے قلب کے آخر میں با استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ تین ایگزامپل میں نے دے کے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ حروف الہجا والا با جو ہے وہ لفظ بنانے میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ کسی لفظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، اور اینڈ میں بھی آ سکتا ہے۔ لیکن یہ والا با جو ہے نا، یہ حرف جر با ہے، یعنی یہ کلمہ کی قسم با ہے، اور اس پہ ہمیشہ زیر آتی ہے ایک بات، اور یہ ہمیشہ لفظ کے شروع میں آتا ہے۔ یعنی لفظ کے شروع میں آتا ہے سے مراد یہ ہے کہ کسی لفظ کا حصہ نہیں ہوتا، کسی لفظ سے پہلے آتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح آپ ذہن میں رکھیے گا، اور یہی چند باتیں جو ہیں تمام حروف کے بارے میں آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ کون سے حروف؟ وہ حروف جو سنگل لیٹر پر مشتمل ہیں، کیونکہ حروف جارہ جو آپ انشاءاللہ تعالی آگے جائیں گے نا، اس میں آپ کے سامنے آئے گا کہ حروف جارہ جو ہیں وہ ایک حرف پر بھی مشتمل ہیں، وہ دو حروف پر بھی مشتمل ہیں، وہ تین حروف پر بھی مشتمل ہے، اور ایک آدھا حرف جو ہے وہ 4 حروف پر بھی مشتمل ہے۔ تو جو سنگل لیٹر والے حروف ہیں نا، ان کے بارے میں آپ نے یہ چند باتیں لازماً ذہن میں رکھنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ سنگل لیٹرز جو بھی آپ کے سامنے آئیں گے نا، یہ حروف الہجا میں بھی موجود ہوں گے، لیکن حروف الہجا میں جب یہ موجود ہوں گے تو اس وقت یہ لفظ بنانے کے کام آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان حروف پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، اور وہ ساکن بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ حروف جارہ جو ہم پڑھیں گے نا، ان کی ایک اسپیشل حرکت ہوگی جو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ اور تیسری بات یہ کہ حروف الہجا والے حروف جو ہیں وہ کسی لفظ کے شروع میں بھی آ سکتے ہیں، درمیان میں بھی آ سکتے ہیں، اور آخر میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ حروف جارہ جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی جو کہ سنگل لیٹر پر مشتمل ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں صرف یہاں پر، وہ ہمیشہ کسی لفظ کے شروع میں آئیں گے، یعنی کسی اسم سے پہلے ہی آئیں گے۔
یعنی وہ لفظ کا حصہ نہیں ہوں گے. یہ باتیں آپ نے چند ذہن میں اچھی طرح رکھنی ہے. تو با حرف جر ہے, ہمیشہ اس پہ زیر آئے گی اور یہ کسی اسم سے پہلے آئے گا اور اسم کو مجرور کر دے گا. اب جو یہ حروف جارہ ہیں نا, ان کے بارے میں ایک اہم بات نوٹ کر لیں کہ یہ انگریزی کی جو پریپوزیشنز ہیں نا ان کے ایکولنٹ ہیں. جس طرح انگریزی میں ہم بہت ساری پریپوزیشنز پڑھتے آئے ہیں, ان, آن, ایٹ, ود, بائی, فرام, فار, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. اسی طرح عربی زبان میں بھی پریپوزیشنز جو استعمال ہوں گی ان کے لیے یہی حروف جارہ استعمال ہوں گے. تو ایک بات تو یہ کہ جس طرح انگریزی میں استعمال ہونے والی پریپوزیشنز ان کے اپنے ایک معنی ہوتے ہیں, جیسے ان کے معنی ہوتے ہیں میں, ٹھیک ہے, آن کے معنی ہوتے ہیں پر, اور ایک معنی ان کے بنتے ہیں کسی ورب کے ساتھ مل کر. جیسے جب میں کہتا ہوں بلیو ان, تو اس وقت اس کے معنی میں نہیں کیے جاتے ان کے, بلکہ بلیو کے ساتھ ہی ایز اے پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے اور اس وقت معنی ہوتے ہیں کسی پر ایمان لانا. تو دو چیزیں آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہیں. ایک ان حروف جارہ کے اپنے اوریجنل معنی, اور دوسری بات کہ یہ جب ورب کے ساتھ استعمال ہوں گے تو پھر یہ مزید کچھ معنی جو ہیں وہ دیں گے. لیکن ابھی چونکہ ہم نے ورب تو پڑھا نہیں ہے, لہٰذا ورب کے ساتھ ہم ان کا استعمال بالکل نہیں دیکھیں گے. ہاں, ان کے جو اوریجنل معنی ہیں, جن معنی کے لیے یہ بنائے گئے ہیں, وضع کیے گئے ہیں, وہ معنی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھوں گا. تو پہلا حرف جر ہے با, ہمیشہ زیر کے ساتھ آئے گا اور یہ انگریزی کی پریپوزیشن ود کے ایکولنٹ استعمال ہوگا. اور یہی آپ سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ یہ حرف اردو میں کے ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مثلا بالحق کی, حق کے ساتھ, بالقلمی, قلم کے ساتھ, بنصر اللہ, اللہ کی مدد کے ساتھ, باذن اللہ, اللہ کے اذن کے ساتھ, بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, بسم ربکا, تیرے رب کے نام کے ساتھ, بسم ربک العظیم, تیرے عظیم رب کے نام کے ساتھ. تو بہت ساری ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے جمع کر دی ہیں, جن میں سے کچھ ایگزامپل جو ہیں وہ سنگل اسم کے ساتھ بھی آئی ہیں, جیسے کہ بالحق, بالقلم, اور کچھ ایگزامپلز جو ہیں وہ مرکب کے ساتھ بھی آئی ہیں, جیسے بنصر اللہ, اس میں نصر اللہ مرکب اضافی ہے, باذن اللہ, اس میں اذن اللہ مرکب اضافی ہے, بسم اللہ, اس میں اسم اللہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہے, پھر باسم ربی کا, اس میں اسم ربی کا جو ہے وہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے, اور آخری کنسٹرکشن جو ہے وہ بسم ربک العظیم. یہ مزید ایک آگے کی کنسٹرکشن ہے جس میں مرکب اضافی میں صفت کا استعمال بھی سکھایا گیا, لیکن یہ ہمارا ٹاپک اس وقت نہیں ہے. تو پہلا حرف جر ہم نے دیکھ لیا با. اب ہم چلتے ہیں دوسرے حرف کی طرف جو کہ تا ہے. اس کے بارے میں آپ نے نوٹ بات یہ کرنی ہے اچھی طرح کہ اس پہ ہمیشہ زبر آتی ہے اور یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. اور اس کی ایک ہی ایگزامپل آپ کو ملے گی, تاللہ, اللہ کی قسم. اس کی اور کوئی ایگزامپل آپ کو نہیں ملے گی. تیسرا حرف جو ہے وہ ہے واو. یہ زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ عام ہے. تا صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, واو اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے, اور دوسرے اسماء کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. قرآن مجید میں بہت ساری ایگزامپلز آپ کو مل جائیں گی اس کی. تو اللہ کے ساتھ اس کی ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں واللہ, اللہ کی قسم, اور اللہ نے قرآن مجید میں جن دوسرے اسماء کے ساتھ اس کو استعمال کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, والشمسی, والقمری, والنہاری, واللیلی, والسمائی, والارضی, والتین, والزیتونی, والطارقی, والعصری, والقرآن المجیدی, والقرآن الحکیمی, وربی. یہاں پر ایک بات یہ بھی واضح کر دی گئی تھی کہ ایک واو جو ہے وہ اور کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, وہ واو عاطفہ کہلاتا ہے, اور یہ واو جو کہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے, جو جارہ ہوتا ہے, اس کو واو قسمیہ کہا جاتا ہے. واو عاطفہ جو ہے اس کے بعد اسم جو ہے وہ مرفوع بھی آ سکتا ہے, منصوب بھی آ سکتا ہے, مجرور بھی آ سکتا ہے, کیونکہ اس اسم کے اعراب کا تعلق جو ہے وہ واو سے پہلے والے اسم کے ساتھ ہوتا ہے. اگر واو سے پہلے والا اسم مرفوع ہو تو واو کے بعد والا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے, اگر واو سے پہلے والا منصوب ہو تو واو کے بعد والا اسم بھی منصوب ہوتا ہے, اور واو سے پہلے والا مجرور ہو تو واو کے بعد والا اسم بھی مجرور ہوتا ہے. لیکن یہ واو جو ہے واو قسمیہ, جو واو جارہ ہے, حرف جر ہے, یہ ہمیشہ اسم کو جر دیتا ہے, اس کے بعد ہمیشہ اسم مجرور ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا آپ. اور دوسری اس کی پہچان آسان یہ ہے کہ ہمیشہ کلام کے شروع میں آپ کو ملے گا, جبکہ واو عاطفہ جو ہے وہ کلام کے شروع میں نہیں ہوتا, وہ کہیں درمیان میں آ جاتا ہے. تو اس کی بہت ساری ایگزامپلز آپ نے ماشاءاللہ دیکھ لی ہیں. چوتھا حرف جر جو ہے وہ ہے کاف, اور یہ کاف جو ہے یہ زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, کاف بطور حرف جر,
اور اس کا ترجمہ کچھ لکھا گیا ہے کہ یہ کی طرح، کی مانند، کے جیسا، انگریزی میں جو لائک پریپوزیشن ہے اس کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کل قمری، چاند کی طرح، چاند جیسا۔ پھر قرآن مجید سے مزید ایگزامپل آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جیسے کل حماری، گدھے کی طرح، کل جبالی، پہاڑوں کی طرح، کل حجارتی، پتھروں کی طرح، کل انعامی، جانوروں کی طرح، کل مجرمین، مجرموں کی طرح۔ اور پھر ایک ایگزامپل آگے آ رہی ہے مرکب توصیفی کی صورت میں، کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ درخت کی مانند۔ پھر کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، کل فراش المبثوثی، کل عہن المنفوشی، اور کل عرجون قدیمی۔ بہت سارے ایگزامپلز آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کے لیے اور کلیئر کرتا چلوں کہ جو پہلے 3 حروف ہیں با، تا اور واو، ان میں سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تا اور واو جو ہیں یہ دونوں قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایک بات میں نے لیکچر میں بھی ایڈ کی تھی اور یہاں بھی آپ لوگوں کے لیے ایڈ کرتا چلوں کہ عرب جو ہے وہ با کو بھی بعض اوقات قسم کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو گویا با، تا اور واو یہ تینوں جو ہیں یہ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن تا صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کو مینشن کر دیا۔ واو جو ہے اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے اسماء کے ساتھ بھی اللہ نے استعمال کیا ہے تو اس کو بھی زیادہ مینشن کر دیا ہے، جبکہ با جو ہے اس کا قسم والا استعمال یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، لیکن عرب وہ بھی استعمال کرتا ہے، تو باللہ کا ترجمہ جو ہے اللہ کی قسم بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں 5ویں حرف کی طرف، اور 5واں حرف جو ہے وہ آپ کو لسان القرآن کتاب میں 11ویں نمبر پر نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے لام۔ کیونکہ لیکچر میں نے آپ کو حروف اس ترتیب سے پڑھائے تھے کہ وہ حروف جو ایک ایک حرف پر مشتمل تھے ان کو پہلے پڑھا دیا تھا، اس کے بعد پھر 2 پر، پھر 3 پر، پھر 4 پر، اس طرح لے کے گیا تھا، لیکن یہاں پر کتاب میں جو ہے وہ ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے۔ تو پہلے ہم 11 نمبر پر لام حرف جر کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس لام کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس کا نام آپ نوٹ کر لیں، اس کا نام ہے لام جارہ۔ لام جارہ سے پہلے لام تعریف ہم پڑھ چکے ہیں، جو کہ کسی اسم کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ ساکن ہوتا ہے۔ ہاں اس میں کبھی کبھی زیر آ جاتی ہے، اس کی ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ زیر کیسے آ جاتی ہے۔ دیکھیں ایک لفظ ہے اسم، اسم جو ہے یہ ایک اسم ہے، اور اسم کا حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، اور اسم لفظ پر اگر الف لام داخل کیا جائے تو ہم جانتے ہیں کہ اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے اور ال کا لام ساکن ہے۔ اب جب اسم کا جو حمزہ حمزۃ الوصل ہے اس کو ال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل کی حرکت جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، اس صورت میں لام بھی ساکن ہو جائے گا اور سین بھی ساکن ہو جائے گا۔ تو جب 2 ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملایا جاتا ہے، لہٰذا اس کو ہم الاسم جو ہے وہ پڑھیں گے، الاسم الاسم الاسم۔ اب اس کو ہم الاسم نہیں پڑھ سکتے، ذہن میں رکھیے گا، اس کو ہم پڑھیں گے الاسم۔ اور ال کا حمزہ بھی چونکہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے جیسے قرآن مجید میں بیسا بیسا، تو اب جب اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ال کا حمزہ جو ہے وہ بھی الف کی صورت میں لکھا کا لکھا رہ جائے گا اور اس کو پڑھایا جائے گا بیسا لسم بیسا لسم۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ تو یہ لام جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے لام تعریف جو کہ ساکن ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس پہ زیر بھی آپ کو نظر آ جاتی ہے، لیکن یہ جو لام جارہ ہے اس پہ ذہن میں رکھیے گا کہ 2 حرکتیں آ سکتی ہیں، اس پہ زیر بھی آتی ہے اور اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے۔ اس پہ زیر کب آتی ہے؟ اس پہ زیر اس وقت آتی ہے جب یہ ناؤنز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ناؤنز کے ساتھ۔ بس ابھی آپ یہ یاد رکھیں کہ لام جارہ جب ناؤنز کے ساتھ استعمال ہوگا تو زیر کے ساتھ استعمال ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ لام جارہ جو ہے پروناؤنس کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں سیکھیں گے۔ تو لام جو ہے لام جارہ یہ ناؤنس کے ساتھ استعمال کرنا ہو تو زیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے معنی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کے لیے یا فار پریپوزیشن جو ہے ان معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی ایک ایگزامپل آپ دیکھ لیجئے۔ زید کے لیے کہ عربی ہوگی لی زیدن، کسی لڑکے کے لیے لی ولدن، کسی آدمی کے لیے لی بشرن، کسی بشر کے لیے لی بشرن، کسی آدمی کے لیے لی رجلن، اللہ کے حکم کے لیے لی امر اللہ۔ اور جو نیچے ایگزامپلز دی گئی ہیں نا وہ دی گئی ہیں ال والے اسم کے ساتھ لام جارہ کا استعمال۔ تو یہاں پر آپ نوٹ کر لیں کہ الولد پر جب لام جارہ داخل ہوگا تو پڑھا جائے گا للولدی، لیکن یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ ال کے ساتھ جب بھی لام جارہ استعمال ہوگا
ال کے ساتھ جب بھی لام جارہ استعمال ہوگا. ابھی ہم چونکہ لام جارہ ہی پڑھ رہے ہیں تو اس لیے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. پھر سن لیجئے, ال کے ساتھ جب بھی لام جارہ استعمال ہوگا تو ال کا حمزہ پڑھنے میں تو ویسے نہیں آنا تھا, لکھنے سے بھی نکال دیا جائے گا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں للولدی میں الف آپ کو نظر نہیں آ رہا جو کہ حمزۃ الوصل تھا. للرجلی میں بھی ایسا ہی ہے, للذکر میں بھی ایسا ہی ہے, للمتقین میں بھی ایسا ہی ہے, اور للکافرین میں بھی ایسا ہی ہے. تو یہ تھے 5 حروف جو ہم نے مکمل کر لی ہیں, اور یہ 5 کے 5 حروف جو ہیں وہ ایک ایک حروف پر مشتمل تھے. یہ بات آپ نے اچھی طرح یاد رکھنی ہے. اب اس لیکچر میں ایک حرف اور پڑھایا گیا تھا اور وہ تھا فی. تو ہم واپس چلتے ہیں جی نمبر 5 پوزیشن پہ, اور وہاں پر آپ فی حرف جر دیکھ رہے ہیں. فی 2 حروف پر مشتمل ہے, اس لیے اس کے بارے میں وہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جی یہ حروف الہجا کا لیٹر ہے وہ اپلائی نہیں ہوں گی اس پر, کیونکہ یہ 2 حروف سے مل کر ہی ایک حرف جر بنا ہوا ہے. ہاں, اس کے معنی آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ یہ انگریزی کی پریپوزیشن ان کے ایکولنٹ استعمال ہوتا ہے, اور اس کی ایگزامپل دیکھ لیں. گھر میں اگر میں کہنا چاہتا ہوں تو عربی میں کہا جائے گا فل بیتی. اب یہاں پر آپ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ فی میں یا سکون کے ساتھ ہے, اور آگے ال میں لام بھی سکون کے ساتھ ہے. تو اب ایسا نہیں کیا جا رہا کہ پہلے سکون کو زیر دے کے آگے ملایا جائے, یعنی اس کو فیل بیتی کہا جائے. اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ پیچھے زیر ہی ہے نا, تو بڑی آسانی سے ہم اس کو آگے ملا کر پڑھ سکتے ہیں, فل بیتی کہہ دیں گے. پھر مسجد میں فل مسجدی, فل کتابی کتاب میں, فل غرفتی کمرے میں, فل جنتی جنت میں, فی جہنم جہنم میں. جہنم لفظ جو ہے غیر مصرف ہے, اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو مجرور بھی زبر کے ساتھ. فل لیلی رات میں, فل نہاری دن میں, فل اردی زمین میں, فل سماواتی آسمانوں میں, فل قرآن قرآن میں, فی لیلۃ القدر قدر کی رات میں. تو فی کے بعد جو مجرور ہے وہ مرکب اضافی کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, فی دین اللہ اللہ کے دین میں, فی امان اللہ اللہ کی امان میں, فی رحمتہ ہی اس کی رحمت میں. اب یہاں پر مرکب اضافی استعمال ہوا ہے مجرور کے طور پر, اور اس میں مضاف الیہ جو ہے وہ ضمیر استعمال ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. فی اموالکم تمہارے مالوں میں, فی الصحف الاولی یہ مرکب توصیفی استعمال ہوا ہے مجرور, الصحف الاولی جس میں موصوف الصحف ہے, غیر عاقل کی جمع, اور اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے. فی لوح محفوظ مرکب توصیفی مجرور استعمال ہوا ہے. فی صدور الناس مرکب اضافی مجرور استعمال ہوا ہے. فی بطون امہاتکم مرکب اضافی اور وہ بھی پیچیدہ مجرور کے طور پر استعمال ہوا ہے. تو الحمدللہ ہم نے لیکچر نمبر 18 میں جو 6 حروف جارہ پڑھے تھے وہ میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں, ریوائز کروا دی ہیں. اب ہم مصحف سے کچھ پریکٹس جو ہے وہ ان حروف جارہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. تو پہلا حرف جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا با. تو با کے لیے پہلی سکرین آپ دیکھ رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با استعمال ہوا ہے حرف جر, اور پھر سورہ علق کی پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق. تو یہاں پر بھی آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ جو اسم کا حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. اور ایک بات اور آپ کو یہاں پر پتہ چل رہی ہے کہ صرف بسم اللہ لکھتے ہوئے اسم کا حمزہ لکھنے میں بھی نہیں آتا, باقی ہر جگہ پر اسم کا حمزہ الف کی صورت میں لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا. تو واضح فرق آپ کو نظر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, جبکہ بسم ربک الذی میں آپ اسم کا حمزہ جو ہے وہ الف کی صورت میں لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں. سورہ علق کی آیت نمبر 4 میں بالقلمی قلم کے ساتھ, اور سورہ علق کی آیت نمبر 15 میں بن ناسیاتی پیشانی کے ساتھ. تو بالکل اپنے اوریجنل معنی میں استعمال ہوئے یہاں پر کے ساتھ, جس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. پھر اس طرح دیکھیے سورۃ القدر کی آیت نمبر 4 ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن کے ساتھ, اور پھر اسی طرح سورۃ البقرہ کی 2 آیات میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ صبر کے ساتھ جو ہے وہ ترجمہ کیا جائے گا. اور پھر سورۃ البقرہ کی اگلی آیت میں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ باطل کے ساتھ حق کو مت ملاؤ, یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے. تو یہ میں نے با کی کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھے ہیں جہاں پر با اپنے اوریجنل معنی میں, جن معنی میں اس کو بنایا گیا ہے ان میں استعمال ہوا ہے. جبکہ اب جو ایگزامپلز آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ البقرہ میں, جیسے الذین یؤمنون بالغیب, تو یہاں پر اب ترجمہ غیب کے ساتھ نہیں کیا جائے گا, یہ اصل میں یؤمنون کی پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 2 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں, ایک ان حروف جارہ یعنی ان پریپوزیشنز کے اپنے اوریجنل معنی, اور ایک معنی ورب کے ساتھ جب استعمال ہوں گے تو کیا معنی ہوں گے. تو یؤمنون بالغیب کا ترجمہ جو ہے اردو میں غیب پر ایمان لانا کیا جاتا ہے, اور انگریزی میں بلیو ان جو ہے وہ کیا جاتا ہے.
تو گویا عربی کی اپنی پریپوزیشن ہے، انگریزی کی اپنی پریپوزیشن ہے اور اردو کی اپنی پریپوزیشن ہے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں نیچے جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہاں بھی با جو ہے پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے آمنا فعل کے لیے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی اللہ کے ساتھ ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اور ایگزامپل دیکھیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تو یہاں پر ترجمہ جو ہے وہ کے ساتھ والا نہیں ہے، بلکہ یہ تأمرون فعل جو ہے اس کے لیے بطور پریپوزیشن استعمال ہوا ہے، یعنی جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے نا اس کے ساتھ با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے۔ باقی یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی جب فعل پڑھیں گے تو اس وقت بالکل واضح ہو جائیں گی۔ تو یہ چند ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں با حرف جر کی۔ اس کے بعد جو دوسرا حرف ہے وہ ہے تا، تو تا جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف اسم جلالہ اللہ کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کی ایگزامپلز آپ کو قرآن مجید میں صرف اسم جلالہ کے ساتھ ہی ملیں گی، اور وہ میں نے آپ کے لیے اکٹھی کر دی ہیں۔ تو یہ کل 8 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تاللہ، جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، 4 مرتبہ سورہ یوسف میں تاللہ 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 تاللہ، اور 2 مرتبہ سورہ النحل میں، اور 1 مرتبہ سورہ شعراء میں، اور 1 مرتبہ سورہ صافات میں۔ تو آپ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا حرف تھا واو، اس کے لیے آپ دیکھ لیں پہلی سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا، تو والشمسی یہاں پر واو جو ہے قسمیہ ہے، والقمری واو قسمیہ ہے، والنہاری واو قسمیہ ہے، واللیلی واو قسمیہ، والسمائی واو قسمیہ، والارضی واو قسمیہ۔ پھر واللیلی ذا یغشا میں واو قسمیہ ہے، والنہاری میں واو قسمیہ ہے، واللیلی ذا سجا سورۃ الضحیٰ میں واو قسمیہ ہے، والتین والزیتون، یہ میں نے کتاب میں سے بھی آپ کو ایگزامپلس کروا دی تھی، یہاں بھی واو قسمیہ ہے۔ سورۃ العادیات میں والعادیاتی واو قسمیہ ہے، سورۃ العصر والعصر، سورۃ طارق میں والسماء والطارق، پھر مزید سورۃ طارق میں والسماء والارض، پھر سورۃ الفجر میں واو قسمیہ والفجر والشفع واللیل، سورۃ تکویر میں واللیل والصبح، پھر سورۃ الانشقاق میں واللیل والقمر، پھر سورۃ البروج میں والسماء والیوم، سورۃ النازعات میں والنازعات والناشطات، سورۃ المرسلات میں والمرسلات والناشرات، یہ سارے واو قسمیہ ہیں۔ سورۃ المدثر میں والقمر واللیل، اور سورۃ القلم میں والقلم، سورۃ النجم میں والنجم، سورۃ الزاریات میں والزاریات اور والسماء، اور سورۃ الطور میں والطور والبیت والسقف والبحر، سورۃ قاف میں والقرآن المجید، یعنی واو قسمیہ جو ہے وہ مرکب توصیفی کے ساتھ استعمال ہوا ہے، سورہ صاد میں والقرآن ذی الذکر، اور سورہ یاسین میں یاسین والقرآن الحکیم میں واو قسمیہ جو ہے مرکب توصیفی کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اور ایک آیت میں آپ کے لیے لایا ہوں سورۃ الزاریات سے واو جو کہ رب کے ساتھ استعمال ہوا ہے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ، یعنی واو جو ہے مرکب اضافی کے ساتھ استعمال ہوا ہے جس میں مضاف جو ہے وہ رب اسم ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیزیں فائدہ دے رہی ہوں گی۔ اس کے بعد اگلا حرف ہم نے پڑھا تھا کاف، تو کاف جو ہے یہ بھی قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے، جس کی پہلی ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ البقرہ، مثلہم کمثل الذی، مثال کی طرح، پھر نیچے کالحجارۃ، پتھروں کی طرح، پھر کحب اللہ، اللہ کی محبت کی طرح، پھر کداب آل فرعون، کذالک، اسی طرح، کہیئۃ الطیر، پرندوں کی حیت کی طرح، کخشیۃ اللہ، اللہ سے ڈرنے کی طرح۔ یہ ساری چیزیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ پہچان سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کاف کا استعمال۔ کل معلقتی، پھر کل انعامی، کل جبالی، کباسطی کفیہ، کخلقہ، کلمحی، کل مہلی، کطیہ، کالف سنتن، یعنی 1000 سال کی طرح، کدعائی، بلانے کی طرح، پکارنے کی طرح، کتودی، اور آپ واضح نوٹ کر رہے ہیں حرف جر کا اثر کہ اس کے بعد اسم جو ہے وہ مجرور ہے۔ پھر کعذاب اللہ، پھر کمثل العنکبوت، کالزلل، کالجواب، کالارجون القدیم، کالفجار، کالاعلام، کالمہل، کالغلی الحمیم، کجہر، کالرمیم، کحشیم، کالفخار، کالاعلام، کالدہان، کامثال، اور کارض السماء۔ اسی طرح نکرہ کی ایگزامپل دیکھ رہے ہیں، کصیب، سورۃ البقرہ میں بالکل شروع میں آپ کو ملے گا، پھر کمائن، نکرہ استعمال ہوا ہے مجرور، پھر کرمادن، کشجرتن، کمشکاتن، کسرابن، کظلماتن، کنفسن، کعہدن، اور کعصفن مأکولن۔ تو میں نے کاف کی بہت ساری ایگزامپلز آپ کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کر دی ہیں الحمدللہ۔ اب اگلا حرف جو ہے وہ ہے لام۔ لام کا استعمال بہت ہے قرآن مجید میں، بہت استعمال ہے، لہٰذا اس کی ایگزامپلز جو ہیں میں آپ کو
قرآن سے نہیں دکھا سکتا کیونکہ بہت زیادہ ایگزامپلز ہیں اس کی، اور اسی طرح فی ہے جو کہ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، تو ان 2 حروف کی ایگزامپلز میں آپ کو نہیں دکھا رہا قرآن مجید سے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں نے ایک پیٹرن دے دیا ہے، امید کرتا ہوں کہ اس پیٹرن کو فالو کرتے قرآن مجید سے ان کی ایگزامپلز جو ہیں وہ خود ہی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہاں صرف 2 یا 3 ایگزامپلز میں آپ کو لام کی دکھا دیتا ہوں۔ پہلی ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں للہ اللہ کے لیے، اور دوسری ایگزامپل میں بھی للہ اللہ کے لیے ہے، جبکہ تیسری ایگزامپل میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ یہاں پر فرشتوں کے لیے نہیں ترجمہ کیا جائے گا بلکہ فرشتوں سے ترجمہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ قالا کی پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح فی کی کچھ ایگزامپلز بھی دیکھ لیں۔ پہلی سورۃ البقرہ آیت نمبر 10 میں فی قلوبہم، فی کے بعد قلوبہم مرکب اضافی بطور مجرور استعمال ہوا ہے۔ پھر دوسری ایگزامپل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 فی الارض، تیسری سورۃ البقرہ آیت نمبر 15 فی طغیانہم، جس کے بعد مرکب اضافی مجرور استعمال ہوا ہے، اور آخری ایگزامپل سورہ بقرہ آیت نمبر 17 فی ظلمات۔ تو یہ چند ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، لیکن یہ چونکہ بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والا حرف ہے اس لیے میں نے اس کو آپ کے سامنے زیادہ ذکر نہیں کیا۔ تو لیکچر نمبر 18 کی ریویژن اور پریکٹس جو ہے وہ مکمل ہوا چاہتی ہے۔ اس لیکچر میں ہم نے 6 حروف جارہ جو ہیں وہ اسٹڈی کیے ہیں، جن میں سے 5 جو ہیں وہ ایک حرف پر مشتمل ہیں اور ایک جو ہے وہ 2 حروف پر مشتمل ہے۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔